parcours bien profond, spirituel qu'il fait chaque vendredi. Et à chaque fois, c'est un grand plaisir pour écouter. Donc, sans tarder, moi, vite, mon Mufti Mohammad Ishaq Kabir Razi. Nara Takbir, Nara Risalat. ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد صاحبان اقتدار، صاحبان فکر و عمل، عشاقان مصطفیٰ، غوث و علی و رضا، آج ہم سب عظیم بات مبلغ اسلام، قدوۃ الاولیاء، سر الاولیاء، بہجت العرفاء، سیدنا و سندنا الشاہ عبدالعلی صدیقی قادری مدنی مصطفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم بیٹے مبلغ اسلام، پیکر طہارت، پیکر رشد و ہدایت، جامع شریعت و طریقت، الحافظ القاری، مبلغ عشق رسول، مبلغ تعلیمات رسول، سیدنا و سندنا الشاہ الحافظ القاری الشاہ احمد نورانی صدیقی مدنی نور اللہ مرقدہ کا یوم اور ان کا عرس منا رہے ہیں۔ حضرت قائد سنت ہماگیر شخصیت ہے، ہما جہت پہلو کے حامل ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں اور پھر ہر گوشے کا اپنا ایک رنگ اور ذوق ہے۔ لیکن ان کی زندگی
کا ایک پہلو، ایک گوشہ ان کی صفات میں سے ایک صفت، ان کی خوبیوں میں سے خوبی جو سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ہے آپ کے مبلغ ہونے کی حیثیت. اور جو گوشہ سب سے زیادہ واضح ہے آپ کے باقی تمام پہلوؤں پر غالب ہے، وہ ہے تبلیغ. سو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا موضوع یہ ہو کہ اسلام میں مبلغ کا سٹیٹس اور مقام کیا ہے. کیونکہ حضرت علامہ ایک مبلغ تھے، تو اس سے خود بخود ان کے مبلغ ہونے کے مقام کا تعین ہو جائے گا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. اب خیر امت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. ان سب میں سے میں ایک قول لیتا ہوں موضوع کی مناسبت سے کہ خیر امت کے معنی حضور علیہ السلام کی امت کے علماء مبلغین، علماء مبلغین. اب تبلیغ کیا ہے، مبلغ کون ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی بیان کیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وہ اچھائیوں کا، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے روکتے ہیں. وتؤمنون باللہ، اور ان کا ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ مفسرین نے تؤمنون باللہ کے ضمن میں یہ لکھا کہ یہاں اللہ پر ایمان یہ مستلزم ہے رسول پر ایمان. اللہ پر ایمان اس وقت قابل اعتبار ہوگا جب رسول پر ایمان ہو. تو معنی یہ ہوگا تؤمنون باللہ و تؤمنون برسول اللہ، کہ ان مبلغین علماء کی جہاں اور خوبیاں ہیں اور اوصاف ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. تو اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ مبلغین کی جماعت، علماء مبلغین کا سٹیٹس، ان کا مقام امت کے باقی افراد سے اور باقی لوگوں سے سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے. قرآن کریم نے مبلغ کی مختلف صفات کا تذکرہ کیا. وہ صاحب علم ہو، صاحب عمل ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو. جب مبلغ کے صفات اور اوصاف کی روشنی میں ہم قائد اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو ان میں مبلغ کی وہ تمام صفات اور وہ تمام خوبیاں ہم پاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ علماء مبلغین جب وہ اخلاص کے خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو ان کو براہ راست حضور علیہ السلام کے سینے مبارک سے فیض حاصل ہوتا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کا شمار بھی ان علماء اور مبلغین میں. آپ کی تبلیغ میں حضور علیہ السلام کا فیض ہے. آپ کی تبلیغ میں خلیفۃ الرسول، امام العاشقین، امام العارفین، امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیض ہے. آپ کی تبلیغ میں حضور غوث پاک کا فیض ہے. اور آپ کی تبلیغ میں امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شب رسالت، صاحب حجت قاہرہ، صاحب حجت باہرہ، سیدنا و سندنا الشاہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ کی تبلیغ کا فیض بھی شامل ہے. اور آپ کی تبلیغ میں مبلغ اسلام علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بھی ہے. تو آپ علامہ کی تبلیغ کو فقط ایک شخص کی تبلیغ نہ سمجھیں. ان کی تبلیغ میں ہر وہ رنگ ہے جو حضور کے دور سے لے کر امام اہل سنت تک اولیاء اور عرفاء کی تبلیغ کا تھا. وہ خلاصہ ہے. مبلغ اسلام کا انتخاب اعلیٰ حضرت نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انتخاب اعلیٰ حضرت نے اپنی حیات میں کیا، اور علامہ کا انتخاب اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کے بعد کیا. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. فرمایا لوگوں، تم میں سے جو بھی کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے، اور زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دل میں اس کو برا سمجھے، برا تصور کرے. اور فقط دل میں برا خیال کرنا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. میں نہیں، تاریخ گواہ ہے. آپ علامہ کی لائف کی اسٹڈی کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. انہوں نے بڑے بڑے فتنوں کو اور بڑی بڑی گمراہیوں کو، صاحبان اقتدار کو یا صاحبان فکر و عمل کو یا وہ صاحبان حشمت و افتخار کو یا وہ صاحبان وقار کو، جہاں برائی دیکھی تو علامہ نے ہاتھ سے کوشش کی. ورنہ علامہ نے زندگی بھر برائیوں کے خلاف زبان سے جہاد کرتے ہیں، اور کبھی ایسا نہ کیا کہ فقط دل سے برا تصور کر لیا، وہ خیال کر لیا. تو اس حدیث کے روح سے علامہ کامل الایمان ہے. کامل الایمان کہ جہاں برے عمل کو دیکھا، جہاں برائیوں کو دیکھا، اس کو ہاتھ سے روکا، اور ہاتھ سے نہ روک سکے تو پھر زبان سے روکا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من جہاد غیر قتال المشرکین؟ فقال یا ابا بکر نعم. پوچھا یا رسول اللہ، کیا مشرکین سے لڑنے کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، اس کے علاوہ بھی جہاد ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان للہ مجاہدین فی الارض، کہ اللہ تعالی کے بعض وہ محبوب پیارے بندے ہوتے ہیں جو جہاد کرتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، علمی اور فکری جہاد کرتے ہیں، امن اور پیس کے پیغام کو عام کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ افضل من الشہداء احیاء مرزوقون، وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. فرمایا ان سے بھی ان کا درجہ بلند ہے، ان سے بھی ان کا درجہ بلند ہے. اور فرمایا یمشون علی الارض، یہ علماء مبلغین، یہ مجاہدین چلتے تو زمین پر ہے. یباہی اللہ بہم الملائکۃ السماء،
لیکن آسمانوں پر اللہ ملائک کے سامنے ان پہ فخر کرتا ہے. تو بتائیے اللہ ماں کا اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہوگا؟ وہ چل زمین پہ رہے ہوں اور ان پہ فخر آسمانوں پہ ہوگا، فخر آسمانوں پہ ہوگا. اور فرمایا تزین لہم الجنہ، ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، جنت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے. کما تزینت ام سلمہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ام سلمہ کو سنبھالا گیا حضور علیہ السلام کے لیے. تو جب حضور نے ان کے یہ اوصاف بیان کیے، مبلغ کا یہ اسٹیٹس و مقام اور منصب بیان کیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما ہم یا رسول اللہ، حضور وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں، وہ اللہ کے اتنے قریب کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والمحبون فی اللہ والمبغضون فی اللہ. فرمایا ابوبکر یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ مبلغین ہیں، یہ وہ صاحبان فکر و عمل ہیں جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. ان کی محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی نفرتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اب علامہ کو دیکھیں، ان چار صفات کی روشنی میں آپ نے ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیا، ہمیشہ برائیوں سے منع کیا اور ہمیشہ اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر محبت کی، اور ہمیشہ اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے نفرت کی. تو یقیناً وہ اس حدیث پاک کی اس خوشخبری کے مستحق و اہل ہے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الشہداء افضل علی اللہ؟ قال قام رجل الى وال جائر فامره بالمعروف ونهى عن المنکر فقتله فإن لم يقتله فإن القلم لا يجري بعد ذلك وإن عاش ما عاش او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سے شہداء افضل ہیں، شہیدوں میں سے کون ہے وہ شخص جو سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، جس کا سٹیٹس سب سے ہائی؟ تو سیدنا حضور علیہ السلام نے جواب دیا ابو عبیدہ اللہ کا وہ بندہ، اللہ کا وہ بندہ، وہ مرد قلندر، وہ مرد درویش جو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور ڈٹ گیا اور اس ظالم کو حکم دیا نیکی کا اور اس کو منع کیا گناہ. اگر اس نے اس کو قتل کیا تو وہ شہید، لیکن اگر وہ زندہ رہا تو اس کے بعد اس کا کوئی بھی گناہ نہ لکھا جائے، کوئی بھی گناہ نہ لکھا جائے. پاکستان کے ایک صاحب اقتدار شخص تھے، میں نام نہیں لیتا، ان کے سامنے شراب رکھی ہوئی، مختلف علماء گئے ملنے، وفود آئے، وہ شراب پیتے رہے، گفتگو جاری رہی. علامہ شاہ من نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے جہاد کی عملی شکل پیش کرتے ہیں، عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. فرمایا ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ اس کو. وہ ظالم اور جابر حکمران، وہ نافرمان خدا و رسول کا مجبور ہو جاتا ہے شراب کو ہٹانے. اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کا وہ ولی، وہ مرد قلندر قتل ہو جاتا ہے تو شہداء سے بڑھ کر ہے، اور اگر زندہ رہا تو پھر اس کا کوئی بھی گناہ نہ لکھا جائے، کوئی گناہ نہ لکھا جائے. اللہ پاک سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ پاک سے پوچھا کہ مولا وہ شخص جو نیکیوں کا حکم دیتا، گناہوں سے روکتا، یعنی میں نے عرض کیا کہ یہی تبلیغ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، صحیح العقیدہ. پوچھا مولا جو نیکیوں کا حکم دیتا، گناہوں سے روکتا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کا ثواب ملتا. زبان سے ایک کلمہ نکلے گا، ایک بات نکلے گی، وہاں سال کا ثواب لکھا جائے گا. اور یہ دنیا کا مقام ہے، دنیا میں یہ مقام ہے. اور آخرت میں فرمایا
کہ جہنم شرم محسوس کرتی ہے کہ ایسے شخص کو جہنم و دوزخ میں عذاب دیا تھا، تو خدا جانے پوری دنیا میں کتنے کلمات نکلے ہوں گے، کتنے الفاظ نکلے ہوں گے، کتنے خطابات نکلے ہوں گے، اور یہی خطابات آج نیکیوں کی شکل میں کتنی نیکیاں علامہ کی موجود ہوں۔ یہ دنیا کا مقام ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں وہ خود تو نجات یافتہ ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ نجات عطا فرمائے، ان کی بھی شفاعت فرمائے۔ بتانا یہ تھا کہ ان کی تبلیغ کی یہ روح اعلیٰ حضرت کی یہ شعر میں موجود ہے، یہی ان کا مشن تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا وما علینا پینا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پینا کو سلام شمع بز میں ہدایت پینا کو سلام شمع بز میں ہدایت پینا کو سلام
ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے آزاد مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے آزاد مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے آزاد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت العالمین یا ذکر رسول زلف رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم مولا سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا حضور سلام کے جواب کا شرف عطا فرما مولا سلام کی سلامتی عطا فرما سلام کا امن عطا فرما سلام کا اطمینان عطا فرما سلام کی یکجہتی عطا فرما سلام میں حضور سلام کی محبت کی لذتیں عطا فرما قبر میں چاہتوں کا ماحول عطا فرما مولا تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو حضور السلام کی جنت لواء الحمد کا سایہ عطا فرما حضور کی معیت عطا فرما حضور کی مقارنت عطا فرما حضور کی شفقت عطا فرما حضور السلام کی نگاہ عنایت عطا فرما حضور السلام کی نگاہ الفت عطا فرما حضور السلام کی جنت لواء الحمد کا سایہ عطا فرما حضور السلام کی شفاعت عطا فرما عذاب قبر سے بچا فتنہ قبر سے بچا عذاب دجال سے بچا دنیا کے مختلف فتنوں سے بچا دنیا کے مختلف مسائل و آلام سے بچا مولا تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت فرما مولا ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت فرما ہمارے افکار و نظریات کی حفاظت فرما مولا جو لوگ عرس میں شریک ہوئے الہی سب پہ اپنا فضل فرما جنہوں نے تعاون کیا الہ العالمین سب پہ اپنا فضل فرما حلقہ قادریہ اور دارالعلوم علیمیہ کے جتنے بھی منتظمین اراکین ہیں الہ العالمین ان کو شامل نورانی کا خاص فیض عطا فرما ان کے اقوال کو نورانی بنا دے ان کے افعال کو نورانی بنا دے ان کے احوال کو نورانی بنا دے ان کو نورانی مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے نورانی فیض عطا فرما دے نورانی عرفان و وجدان عطا فرما دے نورانی جذبہ عشق عطا فرما دے نورانی جذبہ محبت عطا فرما دے
نورانی جذبہ خدمت دین عطا فرما دے. مولا تعالی ہماری دعاؤں کو زیور قبولیت سے آراستہ فرما دے. سبحان ربك رب العزة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup de tous avoir assis en place pour se demander tout de suite. Avec l'occasion, pour remercier la municipalité de Tolui et tout le monde qui vient participer dans Ourouz et un remerciement spécial pour tous les invités présents. And we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. Annonce une avancée des audios, le cas des mobiles qui envoie près de la pôle. Je vais rapporter les liens mensuels 608 pour ce temps. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.